ثانیہ محترم یہ وطن ہمیں آسانی سے نہیں ملا. کبھی ہجرت کی راتوں میں لاشیں اٹھائیں, کبھی بے حصے کے دریا پار کیے, کبھی پیاسے بچوں کی چیخوں کو سنا تو کبھی جوان بچیوں کی لاشوں کو دفنایا. کی مٹی یہ سوال کرتی ہے, کیا پاکستان اس لیے قائم ہوا تھا کہ آج کا نوجوان مرغوں کی زمین فروخت کر کے یورپ جا بسے, اپنے سرسبز و شاداب باغات چھوڑ کر لندن کی فیکٹریوں میں مشین بن جائے؟ اس عمارت کی حقیقت کے پیچھے کسی ماں کی آنکھ, کسی بیٹی کی چیخ اور کسی پاک دامن کو چھپا ہے. سامعین محترم, جہاں اس وطن کی اس وطن عزیز کی زرخیز مٹی میں سونے, چاندی, تانبے اور کاپر کے ذخائر موجود ہیں, تو وہیں پر اس وطن عزیز کے پہاڑوں میں نمک کوئلے کی کانیں موجود ہیں. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد. تکبیر. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم, میری آج کی تقریر کا عنوان ہے تقریب کار ہم خود ہیں. احباب وفات, آج 14 اگست 2025 ہے اور آج اس وطن عزیز کو دنیا کے نقشے پر قائم ہوئے 78 سال بیت چکے ہیں. سامعین محترم, ہمیشہ کی طرح ہم آج پھر 14 اگست منا رہے ہیں, جھنڈے لہرا رہے ہیں, نغمے گا رہے ہیں اور جا بجا یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کیسے معاملے وجود میں آیا. سامعین محترم, میں سمجھتا ہوں کہ سوال مکمل ہے کہ پاکستان کیسے معاملے وجود میں آیا. مکمل سوال یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کیسے معاملے وجود میں آیا اور کیوں معاملے وجود میں آیا. حاضرین مجلس, وطن کی مٹی یہ سوال کرتی ہے, کیا پاکستان اس لیے قائم ہوا تھا کہ آج کا نوجوان مرغوں کی زمین فروخت کر کے یورپ جا بسے, اپنے سرسبز و شاداب باغات چھوڑ کر لندن کی فیکٹریوں میں مشین بن جائے؟ سامعین محترم, یہ ڈائریکٹر متوجہ سوال کرتا ہے, کیا پاکستان اس لیے قائم ہوا تھا کہ آج کا نوجوان ہندو دیش, پختونستان, جاٹ, پنجابی جاٹ اور عظیم بلوچستان کے نعرے بلند کرتا ہے؟ حاضرین مجلس, حریت کی خاطر جان دینے والی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کا لہو یہ سوال کرتا ہے, کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ آج کی خواتین کہیں میرا جسم میری مرضی؟ سامعین محترم, بنگال سے لے کر خیبر تک شہید ہونے والے علماء کا خون یہ سوال کرتا ہے, کیا پاکستان اس لیے معاملے وجود میں آیا تھا کہ آج کا نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر ان تیاروں کے گیت گاتا پھرے؟ نہیں سامعین محترم, نہیں. یہ خون سے سینچا گیا ملک ہے. اس وطن کی, اس عمارت کی حقیقت کے پیچھے کسی ماں کی آنکھ, کسی بیٹی کی چیخ اور کسی پاک دامن کو چھپا ہے. سامعین محترم, یہ وطن ہمیں آسانی سے نہیں ملا. کبھی ہجرت کی راتوں میں لاشیں اٹھائیں, کبھی بے حصے کے دریا پار کیے, کبھی پیاسے بچوں کی چیخوں کو سنا تو کبھی جوان بچیوں کی لاشوں کو دفنایا. سامعین محترم, یہ وطن سوال کرتا ہے کہ اتنی قربانیوں اور مشقتوں کے بعد حاصل ہونے والے وطن کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے؟ سامعین محترم, یہ وطن کی مٹی بار بار ہمیں کہہ رہی ہے کہ میری زرخیز زمین میں اگنے والا اناج دنیا میں بلند مقام رکھتا ہے, دنیا میں نمایاں مقام رکھتا ہے. سامعین محترم, یہ وطن کی مٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ میرے سینے پر چلنے والی ذہنیں دنیا کی بہترین ذہنی نظاموں میں شمار کی جاتی ہیں. سامعین محترم, یہ داتا وہ سب نورانی پرچم ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ میرے سائے میں پروان چڑھنے والی فوج دنیا کی بہترین افراد میں شمار کی جاتی ہے. حاضرین مجلس, اس وطن کے جنگلات اس بات کے شاہد ہیں کہ دنیا کے اندر مسلم امت میں یہ واحد ملک ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی گرانٹ عطا کیا ہے. سامعین محترم, اس وطن عزیز کے پارلیمنٹ ہاؤس کے داخلی دروازے پر لکھا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ وطن ایسا وطن ہے جس کا دستور قرآن و سنت اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق ہے. سامعین محترم, جہاں اس وطن عزیز کی زرخیز مٹی میں سونے, چاندی, تانبے اور کاپر کے ذخائر موجود ہیں, تو وہیں پر اس وطن عزیز کے پہاڑوں میں نمک کوئلے کی کانیں موجود ہیں. حاضرین مجلس, وطن یہ سوال کرتا ہے کہ اگر میرے پاس آج سب کچھ موجود ہے تو پھر بھی وطن عزیز ترقی کی راہوں پر گامزن کیوں نہیں ہے؟ حاضرین مجلس, بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تقریب کار کوئی اور نہیں, قصوروار کوئی اور نہیں, مورد الزام کوئی اور نہیں, تقریب کار
کی شاخ کو پکارتا ہے. حاضرین مجلس وہیں پر یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے خود ہی اس چراغ کو گل کیا ہے. سامعین محترم آج بھی وقت ہے ہمیں واپس پلٹنا ہوگا. ہمیں وہی کردار وہی جذبہ وہی غیرت پاکستانی ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جب تک خیال ہو اس کو اپنی حالت کے بدل لے گا. سامعین محترم آج ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا, آج ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس وطن عزیز کی ازترین و تعمیر کریں گے. آئیے آج مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اس وطن عزیز کو فقط دنیا کے نقشے پر نہیں بلکہ اپنے دلوں میں بھی زندہ رکھیں گے. آئیے آج عہد کرتے ہیں کہ اس وطن عزیز کو سیاسی, معاشی اور تعلیمی حکمرانوں سے نجات دلائیں گے. آئیے دنیا کفر کے ایاروں کو یہ بتا دیں کہ پاکستان آزاد تھا, آزاد ہے اور تا قیامت آزاد رہے گا انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, اسلام پائندہ باد. والسلام. نعرے تکبیر. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ